یہ واقعہ اس دور کا ہے جب دنیا میں سادگی تھی، لیکن دلوں میں اللہ کا ڈر اور محبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اسی دور میں اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو چنا جنہیں دنیا ولی اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایسے ہی ایک مہان ولی تھے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ایران کے شہر بسطہ میں ہوا۔ بچپن سے ہی آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر بھری ہوئی تھی۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں لگے رہتے تب بایزید بسطامی اکیلے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی ماں بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ انہی کی دعاؤں اور تربیت کا اثر تھا کہ بایزید بسطامی بچپن سے ہی گناہوں سے دور رہتے تھے، علم اور عبادت کی زندگی گزارتے تھے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آپ کی عبادت اور علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے قرآن شریف یاد کیا، حدیث اور فقہ سیکھا اور پھر پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی۔ آپ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتے، روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے اور دن میں روزہ رکھتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، میں اللہ کو ڈھونڈتا رہا، پھر جانا کہ اللہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ آپ کا دل دنیا کی چاہتوں سے بالکل خالی تھا، نہ دولت کی لالچ نہ شہرت کی تمنا۔ لوگ جب آپ کی تعریف کیا کرتے تھے تو آپ ڈر جایا کرتے تھے اور کہتے تھے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اللہ اپنے نیک بندوں سے جب راضی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ان سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ کرامات کا مطلب چمتکار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص طاقت ہے جو صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے۔ اس زمانے میں سفر بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لمبا ریگستان، اونچے پہاڑ اور جانوروں کا ڈر۔ لوگ کئی دن میں سفر پورا کر پاتے تھے۔ جب آپ سفر کر رہے تھے کچھ لوگوں کی نظر آپ پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ زمین پر نہیں چل رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ ان کے قدم زمین کو چھو ہی نہیں رہے ہیں، جیسے اللہ نے ان کے لیے راستہ ہوا میں بنا دیا ہو۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس جائے۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ نے سجدہ کیا اور کچھ زور زور سے سبحان اللہ کہنے لگے۔ کچھ لوگ دوڑ کر ان کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے ولی، ہم نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، آپ ہوا میں کیسے چل رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بات سنی لیکن ان کے چہرے پر گھمنڈ نہیں آیا۔ انہوں نے بہت سادگی سے جواب دیا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے، مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ اصل کرامت یہ نہیں کہ انسان ہوا میں اڑے بلکہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار دے اور اللہ کے حکم پر چلے۔ یہ سن کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، انہیں سمجھ آ گیا کہ اللہ کے سچے ولی کبھی اپنی کرامت پر ناز نہیں کیا کرتے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں کر لے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بار کسی نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے ولی، اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی چاہتوں کو چھوڑ دو، پھر دیکھو اللہ خود تمہیں اپنا بنا لے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی فقیری میں گزاری۔ آپ کے پاس پہننے کے لیے سادھارن کپڑے اور کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا، لیکن دل میں اللہ کی دولت بھری ہوئی تھی۔ لوگ آپ کو تحفے دینا چاہتے لیکن آپ منع کر دیتے، کہتے جس نے اللہ پا لیا ہے اسے دنیا کی ضرورت نہیں۔ ایک بار کچھ لوگ آپ کو پرکھنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا، اگر آپ اللہ کے سچے ولی ہیں تو ہمیں کوئی کرامت دکھائیے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کرامت دکھانا میرا کام نہیں ہے، میرا کام صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے ولی کی عزت رکھنے کے لیے ایسا کیا، وہاں تیز ہوا چلی اور لوگ ڈر گئے۔ تب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور ہوا تھم گئی۔ اس پورے واقعے سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو خاص درجہ دیا ہے۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ سچا ولی کبھی گھمنڈ نہیں کرتا۔ اصلی کامیابی نفس کو قابو کرنے میں ہے۔ اللہ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ آج کے دور کے لیے ایک پیغام، آج کا انسان چمتکار اور دکھاوے کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن عبادت اور اخلاق کو بھول جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اسے ایسا بنا دیتا ہے کہ دنیا اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے، لیکن وہ دنیا سے بے نیاز رہتا ہے۔ آخری بات، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوا میں اڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ دلوں کو گناہ سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جن بھائیوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو وہ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔